اور اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ہمیں بیورو چیف GNN لاہور جوائن کر رہے ہیں شہزاد بٹ صاحب، تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس خبر کیا اندر کی، اور پھر اس کے بعد آگے ڈسکشن کو بڑھائیں گے۔ جی بٹ صاحب کی خبر لے آئے ہو؟ تو کیا ہوا، چیف سیکرٹری صاحب کیوں چھٹی پہ چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، میں ظفر ہلالی جیسے اور عمران یعقوب جیسا کوئی بڑا تجزیہ کار تو نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹاف رپورٹر ہوں، اور رپورٹر کی حیثیت سے میں تحقیق کرتا ہوں، تحقیق کے بعد جو ہے خبر دیتا ہوں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے CJ چیف جسٹس کا، اس کا چیف سیکرٹری کا، تو چیف سیکرٹری جو ہے ہمارے کامران افضل صاحب وہ چھٹی پر گئے ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں آپ کو کلیئر ایک بات کہہ دوں کہ وہ چھٹی پہ گئے تو ضرور ہیں، لیکن ان کی چھٹی نہیں ہوئی۔ اچھا جی، یہ 3 نام پہلے چلے گئے تھے، 3 نام اب پرویز لائی نے بھجوا دیے، یہ سب جگہوں پہ چل رہا ہے۔ میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں ان تمام باتوں سے۔ چیف سیکرٹری کامران افضل صاحب چھٹی پر جو گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، اسی تنخواہ پر کریں گے کام، اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ میاں مٹھو چوری آپ نے کھائی ہے، اور اب اللہ کا ورد بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل کلیئر ہے کہ واپسی پر کامران افضل ہی اسی جگہ پر تعینات ہوں گے، اور آج کل ان کی جگہ پہ جو عبداللہ سنبل صاحب ہیں وہ اس وقت ان کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اچھا تگڑا افسر ہے۔ تو وہ گئے کیوں؟ کوئی احتجاجن چھٹی پہ گئے ہیں، یا کوئی نجی مصروفیات ہیں، یا حکومت نے کچھ جبرن رخصت کی بات کی ہے ان کی؟ دیکھیں سمینہ، آپ بہت تیز ہے، آپ اس طرح کے سوال کروا کے میری تو چھٹی کروانا چاہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یا علی مدد پھر کہہ دیتے ہیں۔ بات یہ ہے اس میں سیدھی کہ چیف سیکرٹری صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا، اس پریشر میں کام نہیں کر سکتا، جس پر ان کی چھٹی جو تھی وہ منظور نہیں ہوئی تھی، رخصت نہیں ان کو دی گئی، کیونکہ ضمنی الیکشن آ گئے تھے۔ ضمنی الیکشن بعد میں تعطل کا شکار ہو گئے، تو پھر انہوں نے پھر اپلائی کر دیا کہ جی میں تو جانا چاہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بیوروکریسی میں جس طرح تبادلے ہو رہے ہیں نا اس وقت، تو وہ اخیر ہی ہو گئی ہے۔ مطلب ایک تو عثمان بزدار کا دور تھا، پھر حمزہ کا دور تھا، پھر چودھری پرویز لائی کا دور تھا۔ خیال تھا کہ چودھری پرویز لائی جو گرپ جو ہے نا وہ بڑی زور سے کر لیں گے، لیکن ان کو بھی آج آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے جو اسد اللہ صاحب ہے، ان کے پاس اینٹی کرپشن کا اضافی چارج ہے، ان کے پاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا اضافی چارج ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری وہ خود بھی ہیں، یعنی ایک بندہ 3 پوسٹیں، اور کس لیول کی؟ ٹھیک، ہاؤ اٹ پاسبل کہ کیا ان کے پاس بندے نہیں ہیں؟ خود ہمیں سیلنگ نظر نہیں آئی کسی بھی جگہ۔ لیکن اب مجھے اس میں لاسٹلی یہ بھی بتا دیں، پھر میں ہلالی صاحب کا کامنٹ لے کے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی، کہ اس کا تعلق جو پنجاب میں ممکنہ سیاسی تبدیلی کی بازگشت ہے اس سے بھی ہے کیا؟ دیکھیں سمینہ، اس وقت حکومت اتنی کمزور جا رہی ہے کہ تمام جو ہمارے دوست ہیں، سرکاری دوست ہیں، وہ ایک تو لگنے کو خود تیار نہیں ہے، اور جو لگتا بھی ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اگاڑ کیا ہے، پچھاڑ کیا ہے، اس نے جانا کہاں ہے، کب کس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک صورتحال ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، اب یہ چیف سیکرٹری صاحب تو چھٹی پر چلے گئے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو چھٹی کرانا چاہتے تھے پرویز لائی صاحب کی یا پنجاب حکومت کی، وہ چھٹی ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے پنجاب میں کسی لیول پر؟ پہلی بات کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایک دفعہ اور PDM نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے آصف زرداری صاحب کو کہ آپ آ جائیں لاہور سوٹ کیسز سمیت اور اس گورنمنٹ کو توڑیں۔ میں تو حیران اس بات پہ ہو گیا ہوں، نہیں کہ وہ آگے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، مگر کہ اس وقت جو سندھ کی حالت ہے، ایسا سیلاب تاریخ میں نہیں آیا ہے سندھ میں، اور سندھ کا لیڈر چیئرمین آف دا PPP جو 14 سال سے سندھ میں رہی ہے، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ کمال نہیں ہے یہ؟ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی سندھ کی تو حالت یا تو بہت اچھی ہو گئی ہوگی یا وہ اٹس بیونڈ ریپیئر، کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا سا بات کہا، انہوں نے کہا کہ پورا پولیس فورس اگر سندھ کے ان کے ساتھ نکلیں تو پھر بھی شاید جو لوگوں کی سوچ اور خیال ہیں وہ روک نہ سکیں، ایٹ لیسٹ فرام ایکسپریسنگ دیم، کہ یہ حالت ہے اس وقت سندھ میں۔ اب میں آپ کو تو میں ایک دم حیران ہوں کہ یہ ایسے حرکتیں ایک دفعہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ فیڈریشن آف پاکستان پہ کیا اثر آیا اس کا، اور پھر یہی حالت چل رہی ہے، پھر یہی طریقہ۔
کیا آپ کامیاب ہو گئے تھے لاسٹ ٹائم؟ کیا یہ اس ورتھ ایمیولیٹنگ کے بار بار ایسی چیز کرنا چاہیے؟ مگر ایک چیز تو میں ضرور کروں گا اور مانوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پنجاب کی، یہ عمران خان صاحب کا ویک پوائنٹ ضرور ہے، اور اگر پی ڈی ایم کو خان کی سونامی کو توڑنا ہے اور اس کا مومنٹم کو بریک کرنا ہے، تو اگر پنجاب کو وہ بریک کر سکے تو ان کو بہت مدد ملے گا، یہ تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس لیے شاید اسی لیے یہ اس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں، میں تو ان کے بارے میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب 21 کیسز عمران خان کے خلاف بن رہے تھے اور پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب میں بن رہے تھے، تو وہ کدھر تھے اس وقت؟ تھکے نہیں تھے؟ وہ تھکن محسوس نہیں کر رہے تھے کیا؟ وہ he had nothing to do with the cases. اتنے سارے پوسٹ تھے ان کے، مگر پھر بھی ان کا کوئی اپروول یا انیشل کی ضرورت نہیں پڑی. جو کیسز لگا رہے تھے اپوننٹس پہ نون والے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کریں گے کیا؟ مجھے نہیں پتا، یا میں پنجاب کے پالیٹکس کو اتنا اچھا طرح نہیں جانتا ہوں جتنے اچھے صاحب جو آپ نے بلائے ہیں آج، جتنا وہ جانتے ہیں اور جتنا ان کی نالج ہے. مگر ایک چیز تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ جاننا چاہتا ہے، وہ کہہ دیا ہے. اور وہ کیوں جاننا چاہتا ہے؟ ہی وانٹس ٹو بی آن دا سیف سائڈ. وہ کہتا ہے یار ان کو تو میں نے ان کے ساتھ تو میں لڑ گیا ہوں جب ان کے خلاف کیسز فائل کر رہے ہیں، میں چیف سیکرٹری تھا. اب یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے خلاف کیسز فائل کروں تو میں ٹکے رہوں، تو کون رہے گا میرے ساتھ؟ بڑا آپ نے زبردست پوائنٹ اٹھایا لالی صاحب. بیوروکریسی کا کام تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کا ایک بالکل ہاتھ بن جائے، بلکہ اس کو تو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں افسوسناک ہی صورتحال ہے، خاص طور پر پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ ہی بار بار دیکھا ہے ہم نے. لیکن بٹ صاحب پہلے تو یہ مجھے بتا دیں، زرداری صاحب بھی یہاں پہ کتنے کے بندے توڑ لیے انہوں نے، خبر؟ دیکھیں زرداری صاحب کی جو لاہور آمد ہے اس کے حوالے سے ہماری ابھی ان کے سٹاف کا ایک بہت اہم آدمی جو ان کا شیڈول بناتا ہے، تو میری آنے سے پہلے پروگرام سے آنے سے پہلے میری اس سے بھی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی، تو میں نے اس کو پوچھا ہے کہ زرداری صاحب کب لاہور تشریف لا رہے ہیں. اس نے مجھے کہا منگل کے روز میں نے شیڈول جو ہے وہ زرداری صاحب کو دینا ہے. کافی ساری ملاقاتوں کا لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، تو ایک پراپر شیڈول بنا رہا ہوں میں. ٹیوزڈے کو تو میں شیڈول دوں گا. اور اس کے بعد زرداری صاحب جو میری اطلاع ہے وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں. شہباز صاحب چلے گئے ہم لندن. جی لندن میں ہوگی بڑی بیٹھک. اس بیٹھک میں بیٹھ کر دو باتیں ہیں، ایک تو اہم تقرری ہے، وہ گفتگو ہے، دوسری گفتگو ہے پنجاب. اچھا اب جو ارلی الیکشن نہیں ہے. اب جو ہلالی صاحب نے بات کی ہے وہ انہوں نے ٹھیکے والی بڑی خوبصورت لفظ ایک ادا کیا کہ ٹھیکے پر دے دیا گیا، جبکہ نون والے جو ہے وہ ان کو کپتان کا مرد حر حضرت قبلہ زرداری صاحب کو یہ لفظ قرار دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے کپتان کے مقابلے میں کپتان ہیں، لہٰذا ان کو ٹھیکے پہ واقع دے دیا گیا ہوا ہے. تو جب یہ لندن والی بیٹھک ہوگی، اس بیٹھک میں جو فیصلہ ہوگا تو ٹیلی فونی گفتگو زرداری صاحب سے کی جائے گی. ان کے اپنے بھی کچھ تحفظات ہیں، اگر انہوں نے تحفظات دور کر دیے تو زرداری صاحب کمنگ ویک میں ہی میرا خیال ہے پنجاب میں آ کر ڈیرے ڈال لیں گے، اور وہ یہ سارا پھر پلان امپلیمنٹ کریں گے جو وہاں بنے گا. بھئی وہ آئیں گے تو اس پہ فیصلہ ہوگا. لیکن نون والوں کی میں بات ہے کلیئر کر دوں، نون کی تو میری جو اطلاعات ہے یہ تو آج کل کمرے بک کرانے کا سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے پہلے ایم پی اے کو سارے کو ایک دڑبے میں تاڑا تھا، تمام مرغیوں کو گھیر کے لے آؤ سندھ ہاؤس میں. ہاں اب پنجاب میں پھر ہوٹلوں کی بکنگ جو ہے اس وقت وہ کی جا رہی ہے. اچھا تو صورتحال تو اتنی گراؤنڈ. لیکن اس میں میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ یہ تو آئینی طور پر تو اب اس کا کوئی فائدہ ہے کیوں؟ بٹ صاحب اور ہلال صاحب آپ دونوں ایک ساری چیز پہلے وٹنس کر چکے ہیں. آئینی قانونی طور پر اس کا کوئی فائدہ ہے کیونکہ ایک ووٹ تو کاؤنٹ ہونا نہیں، اور اگر ریزگنیشن دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر الیکشن اور پھر ایک سمپل میجورٹی لینا اور پھر وہ ساری چیزیں، تو یہ تو وہ کہانی لمبی ہے. کوئی ایسا تو ہونا نہیں کہ چلو جی بندے توڑ لیے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا تو چلو جی گورنمنٹ چینج. اب کہانی کیا پھر چل رہی ہے؟ پہلے میں ہلالی صاحب سے پوچھ لوں، ہلالی صاحب کس طرح سے پھر اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں بٹ صاحب سے پوچھیں، ہی نوز بیٹر پنجاب کے پالیٹکس کو. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا انسائٹ کیا کہہ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے یا پھر ایم پی ایز کو ریزائن کروانے کی طرف جائیں گے؟ یہ دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہو سکتا.
نہیں، اس لیے کہ زرداری صاحب انچارج ہیں اس ایکسرسائز کا، یہ دونوں آپشن ان کے پاس ہیں، یہ آپشنز میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، وہ دیکھیں گے کہ جدھر ان کا کام دال کدھر سے گل رہا ہے، اگر وہ پورے 10 سیٹس پرویز الہی صاحب کے لے سکیں تو وہ لے لیں گے، نہیں تو وہ اب پی ٹی آئی، میں نے سنا یہ ہے، میں سبجیکٹ ٹو کریکشن کراچی دور ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ کافی پی ٹی آئی میں لوگ ابھی بھی ہیں جو پیسے کے لیے تبدیلی لوٹے بننے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی بٹ صاحب، پھر کون سا آپشن قابل عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم پنجاب کی سیاست پہ غور کریں تو 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو زرداری صاحب چوئی شجاعت صاحب سے دوستی جو انہوں نے کی ہوئی ہے، بڑی پکی والی دوستی ہے، وہ بڑی کام کا ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے ان کی پاکٹ کے اندر جو ہے، وہ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ اب دوسری سائڈ پر مسلم لیگ کاف میں صلح کی جو کوششیں تھی اس پہ بھی ہم نے تھوڑا سا کام کیا ہے، لیکن وہ بیل جو ہے مجھے منڈیر نظر نہیں آئی کہ ایسا کوئی حساب کتاب چلا جائے۔ پرویز الہی مونس الہی سٹینڈ کر رہا ہے۔ اب ایک تو طریقہ کار ہے کہ مسلم لیگ کاف کے ووٹ چوئی شجاعت کے پاس واپس آ جائے، وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ کچھ افراد جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ تیسری بات اس میں پھر یہ آئے گی جو بات ہلالی صاحب کر رہے ہیں کہ وہ پھر ویٹ اینڈ سی، وہ بیچنے بچانے والی بات، تو میں سمجھتا ہوں اس پر تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ جس طرح عمران خان نے اس وقت، وہ اصل میں عمران خان بھی تو موٹیویشنل سپیکر ہے نا، اس نے عوام کے ذہنوں میں جو چیز ڈال دی ہے، ایک ماحول کریٹ کر دیا ہوا ہے، اس وقت کو لوٹا بننے کے لیے 200 دفعہ سوچے گا، آسان نہیں ہے بات اب کہ آپ مجھے کہیں کہ میں لوٹا بن جاؤں، تو یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔